أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد صلى الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات عزاداران مظلوم کربلا، جس خمسے کا آغاز ہوا تھا سلسلے کی آخری مجلس، اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں اسلام کی نامور خواتین کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت کی حجت کی، نصرت کی، زبان کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے ظالم کو نیچا دکھا کر ہر ایک نے نصرت کی. ان خواتین کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ جو حضرت حجت کے لشکر میں شامل ہوں گی، جو 313 کی تعداد ہے، اس میں تقریباً 50 عورتیں ایسی ہیں جو امام کے لشکر میں، یعنی یہ پہلی صف کی بات کر رہا ہوں. 313، اس کے بعد 20,000 کا لشکر ہے، 10,000 کا لشکر ہے، اور اس کی تعداد علیحدہ علیحدہ ہے کہ 2,000 ہے، 4,000 ہے، سمجھے. لیکن یہ صف اول میں جو 313 مومنین آپ کی خدمت میں پہنچیں گے، اس میں 50 ایسی خواتین ہیں کہ جو رجت کے معاملے میں امام کی بارگاہ تک پہنچیں گی. عزیزو، بات کو سمیٹتے ہوئے اور بات کو اس منزل پر لانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک میں نے تذکرہ کیا ان خواتین کا کہ جنہوں نے نصرت اسلام کی. آج دل چاہتا ہے کہ اس بی بی کا تذکرہ کروں کہ جو خود اسلام ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. اندازہ لگائیے گا کہ ان خواتین کی کیا منزلت ہے. جان دے دی لیکن اپنے وقت کی حجت کی نصرت کی. عزیزوں، جناب فضا کا نام لوں تو فضا کی تعریف کرنے سے پہلے اگر مریم کا تذکرہ نہ کروں تو فضا سمجھ میں نہیں آئیں گے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جناب مریم کا کیا مقام ہے. تو مقام مریم معلوم کرنا ہے تو قرآن سے معلوم کرو. قرآن آواز دے گا، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم، ہم نے تم کو چن لیا، تم کو پاک کیا، پھر تم کو چنا تمام عالمین کی عورتوں پر. جناب مریم کے سلسلے میں جب تفسیر قرآن پڑھتے ہیں تو ملتا ہے کہ مریم کی والدہ جناب حنا نے منت مانی تھی کہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. اس زمانے میں ایسی منت کوئی آج نئی چیز نہیں، سمجھے. لیکن جب ولادت کا وقت قریب آیا اور ولادت ہو گئی تو دیکھا کہ بیٹی ہے. اماں بارگاہ ہدیت میں کہ معبود، بیٹی بیٹے کے جیسے نہیں ہوتی. میں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے جو ہے منت مانی تھی، اور جو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا بس اس کی زندگی وہیں پر گزرتی تھی، بیت المقدس کی خدمت ہی میں. معبود، یہ بیٹی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عورت کچھ قوانین شریعہ کے تحت پورا مہینہ عبادت گاہ میں نہیں گزار سکتی.
جب خلوص دیکھا مریم کی ماں کا تو اللہ نے کہا کہ تم منت کو پورا کرو، ہم تمہاری بیٹی کو بطول بنا دیں گے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اب عزیزان گرامی، ماں نے جو ہے وہ مریم کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا۔ اب جب مریم بیت المقدس میں پہنچی ہیں تو اس زمانے کے علماء، عالم، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مریم میری کفالت میں آئے، مریم میری کفالت میں آئے، مریم میری کفالت میں آئے۔ جب علماء کے اندر، اچھا علماء ہیں، سمجھے، کتاب کے لکھنے والے ہیں، وہ جو ہیں وہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ مریم کو ہم پالیں گے، ہم پالیں گے، ہم پالیں گے۔ اللہ نے جو ہے وہ پیغام پہنچایا کہ مریم کی کفالت وہ کرے گا کہ تم سب کے سب توریت لکھنے والے جو ہے اپنے اپنے قلم کو جو ہے وہ پانی میں ڈالو، جس کا قلم ڈوب جائے گا وہ اس سے بری ذمہ ہو جائے گا، جس کا سطح آب پر رہ جائے گا وہی مریم کی کفالت کرے گا۔ قلم لکڑی کے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، لوہے کے قلم ہوتے تھے۔ سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے، زکریا کا قلم سطح آب پر رہ گیا، ذمہ داری زکریا کو سونپ دی گئی۔ اب مریم کی پرورش کرنے والے حضرت زکریا ہیں، پوری توجہ سے سنیے گا، بالکل یہ نہ سوچ کے کہ گھر والا ہی پڑھ رہا ہے، یہ سوچو کہ باہر والا آیا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے کبھی کبھی جو ہے نا وہ گھر کی بات جو ہے نا وہ ایسی کانوں پہ سے گزر جاتی ہے، بات ذہن میں آئی۔ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا کر رہے ہیں، بچی جو ہے وہ ایک نبی کی آغوش میں پرورش پا رہی ہے۔ اچھا، زکریا کو اور بہت سارے کام رہتے ہیں، وہیں بیت المقدس میں ایک حجرہ بنا دیا، مریم اس حجرے کے اندر قیام کرتی ہے، باہر سے زکریا تالا لگا دیتے ہیں، تالی جیب میں رہتی ہے چابی۔ زکریا اپنے کاموں کی مصروفیت کے لیے بیت المقدس سے باہر جاتے ہیں۔ ایک دن ان کو خیال آیا کہ وہ اللہ کے گھر کی خدمتگار جس کی کفالت اللہ نے مجھ کو سونپی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت اس کے کھانے کا وقت ہو، بھوکی نہ ہو۔ یہ سوچ کر جلدی گھر پر آئے، اور گھر پر آنے کے بعد جو بھی کھانا وانا تھا لیا اور تیزی سے دوڑتے ہوئے جو ہے وہ بیت المقدس میں پہنچے۔ اب جو قفل کھولا، قفل کھولنے کے بعد دروازہ کھولا، مریم مصلی پر ہے، مصلی کے چاروں طرف انواع و اقسام کی نعمتیں لگی ہوئی ہے۔ سوال کر لیا، مریم یہ کہاں سے آیا؟ نہ کوئی اندر آ سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کے پاس قفل کی چابی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لیکن یہ جو کھانا لے کر آئے تھے، یہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر سوچ رہے ہیں، معبود کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، دیر ہو گئی، معبود تو وقت بتا دے، جس وقت پہ کہے گا مریم کے لیے کھانا لے کر آؤں گا، معبود اگر میری کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو معاف کر دے۔ کہ زکریا نہ تمہاری کوئی غلطی ہے نہ کوئی تمہاری کوتاہی ہے، تو معبود یہ کھانا کیسے بھیجا؟ کفیل مجھے بنایا ہے، کھانا تو بھیج رہا ہے۔ گھر کی بات، بھئی کفالت کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، ایک گھر کی، غذا کی، گھر تو اللہ نے اپنے گھر میں دے دیا، جب بات غذا کی آئی غذا بھی اپنے یہاں سے پہنچا دی۔ معبود گھر بھی تیرا، غذا بھی تیری، اور تو کہہ رہا ہے کہ کفیل تم ہو۔ صلوات بھیجیے تو میں باوازے کروں۔ پروردگار عالم گھر بھی تیرا ہے، غذا بھی تیری ہے، کرو تم کرو، غذا بھی میں بھیجوں گا، گھر بھی میرا ہوگا، لیکن جب مریم کی پرورش کی بات آئے گی تو میں کتاب میں کہہ دوں گا کہ وہ زکریا نے پرورش کی۔ اب میں زمانے کو ذرا آگے بڑھا کر ایک گھر اور دکھاتا ہوں، جہاں پر نبی اس کا ہے، نبی اس کا ہے، اور کہہ رہا ہے خود، اے میرے حبیب جب ہم نے تم کو یتیم پایا تو تمہاری پرورش نہ کی، جب ہم نے تم کو یتیم پایا تو تمہاری پرورش نہ کی، جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو تمہیں دولت سے مالا مال نہ کر دیا۔ عزیزان گرامی، مسئلہ کیا ہے؟ وہاں گھر ان کا، گھر اس کا، غذا اس کی، پرورش
نام کس کا ہو رہا ہے؟ زکریا کا. یہاں غذا ابو طالب کی، گھر ابو طالب کا، اور کہہ رہا ہے کہ میں نے پالا. صلوات پر محمد وآل محمد. اور ایک بھیجیے صلوات حضرت اعلیٰ. عزیزان گرامی، پرورش کر رہے ہیں ابو طالب، اور وہاں حضرت زکریا روٹی لے کر پہنچے. معبود سوال کر رہے ہیں کہ معبود مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہ نہیں، یہ ہے معصومہ، میں نہیں چاہتا، میں نے اس کو بطول بنایا ہے. یہ ہے معصومہ، میں نہیں چاہتا کہ اس کے شکم میں کسی غیر معصوم کے ہاتھ کی بنائی ہوئی غذا اس کے بدن تک جائے اور اس کی عصمت پر حرف آ جائے. آپ وہاں تک پہنچے ہی نہیں. اللہ نہیں چاہتا کہ مریم جیسی معصومہ کے شکم میں کسی غیر معصوم کے ہاتھ سے بنائی ہوئی غذا پہنچے. ارے عظمت بی بی فاطمہ بنت اسد کو سلام کیجئے کہ 11 برس تک محمد کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاتی رہی اور عصمت میں حرف بھی نہ آیا. صلوات پر محمد وآل محمد. لیکن یہاں عصمتوں کا فرق ہے. مریم کی عصمت ایسی ہے کہ جب وہ وقت آیا حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تو مریم سے کہا کہ چلی جاؤ. فاطمہ بنت اسد کی عصمت وہ ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اب عصمتوں کو دیکھیے عزیزان گرامی. اگر مقابلہ دیکھیے، ایک کتاب لکھی گئی انگریزی میں، مریم ورسس فاطمہ، مقابلہ کیا گیا. ایک عیسائی نے لکھی اور اس نے جو ہے وہ بہت ساری دلیلیں دیں اور اس میں لکھا کہ مریم افضل ہیں فاطمہ سے، مریم افضل ہیں فاطمہ سے. سمجھے؟ اس لیے کہ مریم کا قرآن میں جا بجا تذکرہ بھی آیا ہے، مریم کے نام کا سورہ بھی ہے، اور فاطمہ کے نام کا کوئی سورہ بھی نہیں ہے، اور کہیں پر ان کا ذکر بھی نہیں آیا. اس نے اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ دلیلوں پر دلیلیں قائم کی. یہ کتاب گھومتے گھومتے نجف اشرف تک پہنچ گئی. ایک عالم ربانی نے اس کتاب کو دیکھا، شاگرد نے ان کو پیش کیا، حضور اس کا جواب دیجئے، کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. کہا قتل کرو گے تو کتابیں اور بکیں گی، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا علم کا جواب علم سے دیا جائے گا، کل صبح کو کتاب لے جانا. شاگرد کو تو بھیج دیا. گھر پہ آئے، مصلے پہ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد ہاتھوں کو پھیلایا، بی بی تیری وکالت کرنے والا ہوں، ذہن میں کچھ نہیں ہے، تو بھیک دے دے. صبح تک کتاب مکمل کر دی، شاگرد کو دے دی. لیکن یہاں جو ہے وہ مریم ویسس فاطمہ نہیں، مریم ویسس فضہ لکھا. اگر مریم کا مقابلہ کرنا ہے تو فضہ سے مقابلہ کرو. صلوات پر محمد وآل محمد. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں بھی بڑا خوش ہوتا تھا جب کبھی یہ ذکر آتا تھا کہ فضہ سلام اللہ علیہ کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے جب بھی پڑھا قرآن پڑھا، جب بھی کلام کیا قرآن سے کلام کیا. عزیزان گرامی، آج میں اس منبر پر اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے کہ فضہ سلام اللہ علیہ نے قرآن سے گفتگو کی. عزیزان گرامی، اس بی بی کا مرتبہ تو دیکھو کہ جس کی اس گود میں قرآن بیٹھا ہوا ہے، اس گود میں قرآن بیٹھا ہوا ہے، کاندھوں پر قرآن ہے، ہاتھوں میں قرآن ہے، جس کے چاروں طرف قرآن ہی قرآن ہو. صلوات بھیجیے نا بر محمد والے محمد. منزلہ سمجھو جناب فضہ کی، فضہ کا مقام کیا ہے، فضہ کی منزلت کیا ہے. دیکھیے فضہ کے بارے میں دو روایتیں. ایک یہ ہے کہ وہ حبش کی تھی، اور ناصر الملت ابھی یہ کل انشاءاللہ اگر وہی صاحب کے فرزند آئیں گے، ان کے دادا کی کتاب اس کتب خانے میں جو جناب فضہ کے بارے میں وہ ہندوستان کی تھی. بہرحال مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ آپ شہزادی تھی، آپ شہزادی تھیں، بادشاہ کی بیٹی تھی. جس وقت آپ مدینہ پہنچی ہیں اور کنیزی میں شہزادی کونین کی آئی ہیں، اب اس بی بی کی منزلت کو سلام کیجئے کہ جو خاتون جنت ہے، لیکن ایک دن گھر کا کام خود کرتی ہیں، ایک دن فضہ کرتی ہیں، ایک دن خود کرتی ہیں، ایک دن فضہ کا بندھا ہوا ہے. جناب فضہ آ گئیں. اب جو در آل محمد پر
فضا کے قدم پہنچے اور فضا نے چاروں طرف گھر کے اندر غربت ہی غربت دیکھی اپنی نگاہوں کے مطابق. غربت ہی غربت ہے، فاقے ہی فاقے ہیں، مسکینی ہی مسکینی ہے. جب یہ دیکھا فضا چونکہ علم کیمیا کی جو ہے وہ ماہرہ تھیں، ایک مرتبہ کچھ ادویات منگائیں اور منگانے کے بعد وہ جو ہے وہ اپنے نسخے کے مطابق لوہے کو سونا بنا دیا. جب لوہا سونا بن گیا امام وقت کی بارگاہ میں پہنچی. پہنچنے کے بعد کہا آقا یہ بچوں کے فاقے مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، مولا یہ سونا لے جائیے اور گھر کے لیے کچھ آذوقہ خرید کر لے آئیے. مولا کائنات نے اس سونے کو دیکھا، بہت دیر تک دیکھتے رہے. فضا اس میں فلاں چیز کی کمی رہ گئی، اگر یہ چیز یہ وزن اگر اس مقدار کے مطابق ہوتا تو سونا اور کھرا ہوتا. کہ مولا کیا آپ بھی سونا بنانا جانتے ہیں؟ کہ فضا نگاہوں کو نیچے کر کے دیکھ. اب جو فضا نے دیکھا دیوار پھٹی، زمین پھٹی، زمین کے اندر سونا ہی سونا ہے. کہ فضا دیکھ، فضا دیکھ تو صحیح، اس کو بھی اسی میں ڈال دے، ہمیں سونے کی ضرورت نہیں، ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزار رہے ہیں. صلوات پر محمد آل محمد. آدمی سوچے تو صحیح فضا کا مقام کیا ہے. عزیزوں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ اور ایک منزل پر آنا چاہتا ہوں. جبرائیل امین جنت کا ایک تشت لے کر آئے جس میں شہد بھرا ہوا تھا. تشت سمجھتے ہیں؟ ایک آفتابہ، ایک برتن شیشے کا تھا، اس میں جنت کا شہد بھرا ہوا ہے. لیکن اس تشت میں ایک کریک ہے، بال ہے، بال سمجھتے ہیں؟ اس میں کریک پڑا ہوا ہے. آنے کے بعد نبی خدا کو دے دیا. اللہ کے نبی، اللہ نے یہ تحفہ آپ کو بھیجا ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے کے شرائط ہے. جو بھی اس تشت کی تشریح کرے گا، اس تشت کا خلاصہ کرے گا، وہی اس کو استعمال کرے گا. ٹھیک ہے. امام حسن بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے پہلو میں. نانا اجازت ہو تو اس کی تشریح میں کروں؟ ہاں میرے لال کرو. امام حسن نے کہا نانا خلق، اخلاق تشت سے زیادہ روشن، لذت اخلاق شہد سے زیادہ شیریں، ظالموں کے طعنے اور تشنے سننے کے بعد صبر کر لینا بال سے زیادہ باریک. امام حسین کہتے ہیں کہ نانا اگر اجازت ہو تو اس کی تشریح ہم کریں. ہاں میرے لال تمہیں بھی اجازت ہے. امام حسین نے کہا نانا شہادت تشت سے زیادہ روشن، لذت شہادت شہد سے زیادہ شیریں، جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکال لینا بال سے زیادہ باریک. مولا کائنات کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو اس کی ہم تشریح کریں. ہاں علی تمہیں بھی اجازت ہے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی شجاعت میدان جنگ تشت سے زیادہ روشن، لذت جہاد شہد سے زیادہ شیریں، اپنے قدموں کو میدان جنگ میں گڑا دینا بال سے زیادہ باریک. شہزادی کونین کی آواز آئی. بابا اجازت ہے کہ اس تشت کی تشریح ہم کریں؟ ہاں میرے لال تمہیں بھی اجازت ہے. کا عصمت تشت سے زیادہ روشن، پردہ، لذت عصمت شہد سے زیادہ شیریں، اپنی عصمت کو قبر تک لے جانا بال سے زیادہ باریک. شہزادی کے پہلو سے فضا کی آواز آئی. نبی خدا اجازت ہے کہ یہ کنیز اس کی تشریح کرے؟ ہاں فضا اس کی تشریح کرو. کہ اللہ کے نبی زکوٰۃ تشت سے زیادہ روشن، لذت زکوٰۃ شہد سے زیادہ شیریں، زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک پہنچا دینا. صلوات بھیجیے نا پر محمد و آل محمد. ہر ایک کی تشریح اپنی جگہ پر جو ہے وہ ایک مقام رکھتی ہے. سرکار دو عالم نے کہا ہم نے تمہاری تشریح بھی سنی، تمہاری بھی تشریح سنی، اب لو سنو میرے اہل بیت تشت سے زیادہ روشن،
محبت اہل بیت شہد سے زیادہ شیریں، اس محبت کو قبر تک لے جانا وال سے زیادہ باریک۔ دعویٰ تو بہت سے کرتے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں، محب اہل بیت ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے اہل بیت ہی کی جڑوں کو کرولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دنیا کے بے وقوف انہیں مان بھی رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے نبر محمد والے۔ مقام فضا کو پہچانیے۔ سلمان کسی غرض سے جو ہے وہ بنت رسول کے دروازے پر آئے، آنے کے بعد فضا سے کہہ دیا، فضا میرا دل کہتا ہے کہ جنت میں جاؤ گی۔ کیوں؟ بات کی بات بعد میں بتاؤں۔ ارے تم خانوادہ آل محمد کی خدمت کرتی ہو، تم جنت میں نہ جاؤ گی تو کون جائے گا؟ کہ سلمان خاموش، جنت میں تو جائے گا۔ ارے بھیا میں تو تمہیں دعا دے رہا ہوں کہ فضا تم جنت میں جاؤ گی، اور تم کہہ رہی ہو جنت میں تو جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ سلمان جنت میں تو جائے گا، میں تو رہتی جنت میں ہوں۔ اور تجھے نہیں پتا، خدا کی قسم ابھی ساری مخلوق میدان حساب میں کھڑی ہوئی ہوگی اور میں جنت میں چلی جاؤں گی۔ کہ سب سے پہلے کی بات نہ کر، میں علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ علی سے پہلے؟ کہاں، خدا کی قسم میں جوانان جنت کے سرداروں سے پہلے جاؤں گی۔ سلمان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ابھی سلمان پڑھ کے آ رہا ہوں، فضا اور سن لیجئے گا۔ سلمان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، علی سے پہلے، حسنین سے پہلے۔ کہ سلمان کوئی نااہل سن لے گا میں رسول سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ اب سلمان سے برداشت نہ ہو۔ سلمان لرز رہے، لرز مت۔ سلمان میں فاطمہ سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ اب سلمان رکے نہیں، تڑپتے ہوئے نبی خدا کے پاس آ گئے۔ فضا عجیب باتیں کر رہی ہے، اللہ کے نبی۔ فضا کہہ رہی ہے علی سے پہلے جنت میں جائے گی، حسنین سے پہلے جنت میں جائے گی، فاطمہ سے پہلے جنت میں جائے گی، آپ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حد تو یہ ہو گئی کہ وہ آپ سے پہلے جنت میں جانے کا دعویٰ کر رہے۔ کہ جاؤ بلاؤ۔ فضا کو طلب کیا گیا، فضا سلمان کی حیرت کو ختم کر دو۔ فضا یہ جو سلمان حیرت کے سمندر میں غوطہ ہے، اس کی حیرت کو ختم کر دو۔ فضا نے کہا اللہ کے نبی میں نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ ایک نور کے ناقے پر سوار ہو کر محشر میں آئے گی، اور محشر سے جنت میں جائے گی۔ وہ جو ناقہ نور کا ہوگا اس کی کیا کہنا کہ اس میں ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے، اس میں جو ہے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی، اس میں جو ہے وہ شیشے کی طرح ادھر سے ادھر کا دکھائی دے رہا ہوگا، اور اس نور کے ناقے کے اوپر جو ہے وہ شہزادی کونین بیٹھی ہوئیں گی۔ اے اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا کہ فاطمہ اس نور کے ناقے پر سوار ہو کر جنت میں سب سے پہلے جائیں گی۔ اے اللہ کے نبی میں کنیز ہوں، مہار تو میرے ہی ہاتھ میں ہوگی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد پر۔ اب بات کو بات سے ملا کر بات تمام کیے دیتا ہوں۔ وہاں جب کھانا آیا، کس کے لیے؟ مریم کے لیے۔ جب کھانا پہنچانے والا پہنچا گیا تو مریم نے کہا تیرا بھی شکریہ، بھیجنے والے کا بھی شکریہ۔ کیا کہا مریم نے؟ تیرا بھی شکریہ، بھیجنے والے کا بھی شکریہ۔ مریم وہ ہیں جو کھانا بھیجنے والے کا بھی شکریہ ادا کر رہی ہیں، کھانا لانے والے کا بھی شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ اب ہم نے دیکھا سورہ دہر آواز دے رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دیکھیے چادر والے پنجتن اور ہیں، سورہ دہر والے پنجتن اور ہیں۔ چادر والے پنجتن میں محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، لیکن سورہ دہر کے جو پنجتن ہیں اس میں علی ہیں، فاطمہ ہے، فضا ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ اس لیے کہ یہ روزہ رکھ رہے ہیں، جیسے ہی روزے کا وقت آیا، اے اہل بیت رسول یتیم ہوں،
سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں دیں. ادھر امام حسن نے، امام حسین نے، مولا کائنات نے، شہزادی کونین نے، چلتے چلتے فضہ نے بھی اپنی روٹی اس میں ملا دی. 5 روٹیاں گئیں. دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا، افطار کا وقت آیا. یا مسکین ہوں، سب نے روٹیاں دے دیں. اسیر ہوں تیسرے دن، لیکن یہ جو تیسرے دن روٹی لے کر جو ہے پلٹ کر جانے والا ہے، وہ کہتا ہے فضہ میں سمجھ نہیں پایا. فضہ یہ ساری باتیں چھوڑ، سمجھے، کوئی مسکین و غریب و اسیر و فقیر نہیں، میں جبرائیل ہوں. میں تیری اس سخاوت پر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب فضہ نے کہا کہ تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کے لیے دیا ہے. یہ پیغام وہاں تک پہنچ گیا. جبرائیل، یہ گھرانہ وہ ہے کہ تیرے شکریہ سے کام نہیں چلے گا. جا اور جانے کے بعد کہہ دے کہ میں خود خدا تم آل محمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عزیزوں، مریم کو کھانا پہنچا تو مریم نے بھیجنے اور لانے والے کا شکریہ ادا کیا. یہ فضہ ہے کہ روٹیاں دے رہی ہیں، جبریل بھی شکریہ ادا کر رہا ہے، خدا بھی شکریہ ادا کر رہا ہے. سوچے تو صحیح انسان فضہ کا مرتبہ کیا. اچھا، صرف شکریہ ہی ادا نہیں کیا، پورا سورہ دہر بھیج دیا، اور سورہ دہر میں جنت کی سند بھی بھیج دی. جنت اب تم ہی کی ہے، تم ہی 5 افراد ہو جس نے روزے رکھے ہیں. بھائی جزا میں ملی ہے نا جنت، تو جنت کے مالک کون کون ہے؟ شہزادی کونین حسنین، مولا علی. اور جنت میں سرکار دو عالم کی ساجداری نہیں ہے بالکل بھی. اللہ کے نبی کی نہ معلوم کیا حکمت عملی رہی ہو کہ اس روزے کی منت سے رسول نے خود اپنے آپ کو بچا لیا. اگر آپ نہ بچاتے تو جنت کے چھٹے حصے دار قرار پاتے، اور جب جنت میں اللہ کے نبی کا چھٹا حصہ ہوتا تو یہ جو یا نبی کہنے والے ہیں یہ کہہ دیتے اللہ کے نبی فاطمہ کے میں سے نہیں، علی کے میں سے نہیں، حسن کے میں سے نہیں، حسین کے میں سے نہیں، اپنے حصے میں سے جنت دے دو. اور اللہ نے جنت کو بنایا ہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دل میں ان کی محبت ہو. صلوات بر محمد وآل محمد. اور صلوات بھیجیے حضرت آل محمد. بس میرے عزیزوں، میں نے اپنے بیان کو سمیٹ لیا. آج شب شہادت بی بی سکینہ ہے. وہ سکینہ کہ کربلا کی عاشور تک جس کے قدم زمین پر اہل بیت اطہار نے پہنچنے نہیں دیے. کبھی عباس کی آغوش میں ہیں تو اکبر کی، کبھی حسین کی ہیں تو کبھی رباب کی. عظمت سمجھیے جناب سکینہ کی، اور اس بچی کے مصائب کس زبان سے بیان کروں. جس کو کربلا سے لے کر شام تک جس منزل پر میں نے پڑھا، سکینہ کو پیاسا دیکھا. یہ حسین کی مظلومہ جس منزل پر دکھائی دی، پیاسی دکھائی دیتی. کیسی پیاس ہے سکینہ کی. شب شہادت ہے نا. عزاداروں، جناب سکینہ کی وصیت سنانا چاہتا ہوں. سوال کیا، اے بھیا سجاد، انسان اگر پیاسا ہو تو پیاس کی سب سے پہلی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہ بہن سکینہ، ہونٹوں پر پپڑیاں آ جاتی ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے. کہ یہ کیفیت صبح عاشور میرے بابا کی تھی. بھیا دوسری کیفیت کیا ہے؟ کہ جب انسان پر پیاس کا اور غلبہ طاری ہوتا ہے تو اس کے دہن میں کانٹے آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کی پوتی نے کہا، فاطمہ زہرا کی پوتی جناب سکینہ اپنے بھیا سجاد سے کہتی ہیں، بھیا سجاد، یہ کیفیت عصر عاشور کے وقت میرے بابا کی تھی. بھیا اگر اور کوئی پیاسا ہو، زبان اینٹھنے لگتی ہے،
حلق خشک ہو جاتا ہے. ہاں بھیا یہ کیفیت میرے بھیا علی اکبر کی تھی. بھیا کوئی اور پیاسا ہو. اب ایک ایک کیفیت بتا رہے ہیں سید سجاد، اور سکینہ بتا رہی ہے کہ یہ کیفیت میری پھوپھی کی تھی، یہ کیفیت میرے بابا کی تھی، یہ کیفیت میرے چچا کی تھی. ایک مرتبہ سید سجاد سے کہتی ہیں اے بھیا اگر کوئی اور زیادہ پیاسا ہو. سید سجاد کہتے ہیں اب پیاس انسان کی ہڈیوں میں اتر جاتی ہے اور وہ ہڈیاں چٹکنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد سے سکینہ کہتی ہے بھیا یہ کیفیت تیری بہن کی ہے، بھیا میری ہڈیاں چٹک رہی ہیں. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سے. عزاداران مظلوم کربلا، حسین کی مظلومہ سید سجاد سے وصیت کری بھیا مجھے نرم جگہ پر دفن کرنا، بھیا مجھے نرم جگہ پر دفن کرنا. آج شب شہادت ہے نا. عزاداران مظلوم کربلا، آج صبح سے زندان کے اندر رونے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یزید اپنے محل میں پریشان ہے، سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہ وہ باپ کے فراق میں جو روز روتی ہے آج اس کا رونا تھمتا نہیں، اس کا گریہ رکتا نہیں. یزید نے سر حسین کو منگایا، زندان میں بھیجنے کا ارادہ کیا. یتیم بچوں کو اس کے باپ کے بعد دلاسا دیا جاتا ہے، سر نہیں بھیجا جاتا. ہائے سکینہ کی قسمت، جیسے ہی بابا کا سر آیا لیکن کس منزل پہ آیا کہ وہ حسین کی مظلومہ روتے روتے کچھ دیر کے لیے غش کر جاتی ہے. اب چونک کے اٹھتی ہے، ادھر سے سر چلا ادھر سے سکینہ اٹھی. پھوپھی اماں بابا آئے تھے، بابا آئے تھے. پھوپھی اماں بابا ابھی یہیں تھے. بچی پھوپھی سے کہہ رہی ہے. عزاداران مظلوم کربلا، ابھی زینب و سجاد بچی کی یہ کیفیت دیکھ ہی رہے تھے کہ اس تشت میں وہ سر حسین زندان میں پہنچا. بچی بڑھی، بڑھنے کے بعد بابا کے سر کو آغوش میں لے لیا، ایک کونے میں بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد بابا سے گفتگو کرنا شروع کی. کس زبان سے بیان کروں؟ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے بابا سے گفتگو کرنا شروع کی. کہتی ہے بابا تمہارے بعد ہمارے خیام جلا دیے گئے. بابا وہ جو در آپ نے پہنائے تھے نا بابا ظالم نے چھین لیے. بابا پھوپھیوں کی چادریں چھین لی گئی. بابا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. عزاداران مظلوم کربلا، جناب سید سجاد اور جناب زینب اس روایت کے ناقل ہیں. کچھ دیر تک تو رونے کی آوازیں آتی رہیں، اس کے بعد آوازیں بند ہو گئیں. سجاد دیکھو تو صحیح، سکینہ سو گئی، آواز نہیں آ رہی. اب جو سجاد نے بہن کی گردن پہ ہاتھ رکھا من کا ڈھلک گیا. وہ بیمار بھائی، وہ مجبور بھائی کرے تو کیا کرے. عزاداران مظلوم کربلا، بس میں روایت کو تمام کیے دیتا. بچی اس دنیا میں نہ رہی. غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ آئی. ایک مرتبہ غسل دینے کے لیے جیسے ہی اس نے بی بی کے لاشے کو دیکھا تڑپ کر باہر آ کر سید سجاد اور زینب سے کہتی ہے اے آقا یہ بتا دو کیا تمہاری بچی کو کوئی مرض تھا؟ کہا کیوں کہہ رہی ہے؟ کہا میں نے جب بچی کے جسم پر پانی ڈالا میں نے دیکھا جسم کا لباس گوشت میں پیوست ہو گیا ہے. کہا تجھے نہیں معلوم اس بچی کو کوئی مرض نہیں تھا، یتیمی کا مار، دروں کا مرض. عزاداران مظلوم کربلا، ایک روایت سے ایک روایت کا تقابل کر کے بات کو تمام کیے دیتا ہوں. اس غسالہ نے جناب سکینہ کو غسل دیا. بھائی نے ہتھکڑیوں سے نہ معلوم کس طرح سے قبر سکینہ کو کھودا ہو، بچی کو دفن کر دیا. ایک دن وہ آیا کہ سید سجاد اس دنیا میں نہ رہے.
میں نے فضا کا تذکرہ کیا. جب فضا سید سجاد کو دوبارہ بلایا ہے نا، اور اس باغ کے قریب کے جہاں سرہائے شودا رکھے ہوئے تھے، جناب زینب کی شہادت واقع ہو گئی. اب جناب فضا کا کام یہی ہے کہ سارا دن بی بی کی قبر پر رہتی ہیں، سارا دن بی بی کی قبر پر رہتی ہیں. رات آتی ہے، ایک مرتبہ رات آنے سے پہلے فضا کہتی ہے علی کی بیٹی معاف کرنا، تو رات گزار لے گی لیکن حسین کی معصومہ. قبر جناب زینب کو چھوڑ کر قبر سکینہ پا جاتی، وہیں شام سے آذو کا تھوڑا بہت لے کر آ جاتی ہیں. آج جناب فضا جو ہے وہ شام میں کچھ لینے کے لیے آئی ہیں کہ دیکھا کہ شام کے چاروں طرف سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، لوگ سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں. فضا نے سوال کر لیا کہ کیا ماجرا ہے کہ سب کے لباس سیاہ ہیں، سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں معلوم؟ ایسا لگتا ہے کہ تم شہر سے باہر کی. ہاں میں شہر سے باہر کی رہنے والی ہوں. کہ تمہیں نہیں معلوم آج ہمارا چوتھا امام اس دنیا سے چلا گیا. فضا نے ایک آہ سرد کھینچی اور کھینچتے کھینچتے کہا ہائے سجاد، تجھے تو میں نے اپنی آغوش میں پالا تھا. فضا کا وہیں پر دم نکل جاتا ہے. ایک بے وارث مسلم لاشے کو وہاں کے مسلمانوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سب لوگ اکٹھا ہو گئے. کوئی مسافرہ اس عالم غربت میں انتقال کر گئی، پیسہ اکٹھا کیا، کفن لانے کا انتظام کیا، غسل دلانے کا انتظام کیا. ابھی یہ سارا پیسہ اکٹھا کر ہی رہے تھے کہ ایک جوان کو دیکھا، چیخ کر کہہ رہا ہے ارے جس کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہو یہ کوئی لاوارث نہیں، ہماری جدہ فضا ہے. یہ ہمارے 5ویں امام تھے، عزادارہ نے مظلوم کربلا. جناب فضا کے جنازے کو بڑے اہتمام کے ساتھ 5ویں امام نے اٹھوایا، غسالہ کو بلایا، غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، قبر میں دفن کر دیا. امام نے نماز پڑھی، لیکن وہ جو غسالہ تھی ایک تھیلی نکالی، امام نے اس غسالہ کے حوالے کری. دیکھو ویسے تو غسل کی اجرت دینا مناسب نہیں ہے، لیکن تم نے جو ہے وہ ہماری جدہ کا غسل دیا ہے. ایک مرتبہ وہ تھیلی لے کر امام سے قبول کرنے کے بعد چند قدم چلی تھی کہ امام نے پھر بلا لیا، ذرا یہاں آؤ. ایک تھیلی اور نکالی، ایک تھیلی اور حوالے کی. کہا آقا ایک تھیلی تو سمجھ میں آتی ہے، یہ دوسری تھیلی سمجھ میں نہیں آتی. کہا شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں. کہا کیسے پہچانوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آج تو نے فضا کا غسل دیا ہے تو یا تجھے یاد ہے کہ ایک قافلہ زندان میں پہنچا تھا، ایک بچی کا غسل دیا تھا، یہ اجرت اسی بچی کے غسل. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.